میں ہوں بلال ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا السلام علیکم۔ ایک ایسے مرد مجاہد جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو قیامت تک زندہ کر دیا اور جن کی جان نثاری پر آج بھی مسلمان رشک کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہل بیت کے اس عظیم ہستی کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت امام حسین کے بارے میں، کہ حضرت امام حسین کی ولادت کب اور کیسے ہوئی، اور وہ کون سا مبارک دن تھا جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت ام بنت فضل حارث نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون سا عجیب و غریب خواب دیکھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت کیسی تھی، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے بعد فرشتے آپ کے گھر کیا کرنے آئے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن ابو عبداللہ القریشی الہاشمی ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کے بارے میں دو روایات ملتے ہیں۔ ایک روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ 4 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی چچی نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر ان کی گود میں آ گیا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی گھبرائی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچی جان، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جلد ہی میرا لخت جگر سیدت فاطمہ الزہرا کے گھر میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر آپ کی چچی جان بہت خوش ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اس خواب کو کچھ عرصہ بعد ہجرت کے 4 سال شعبان کی چند راتیں ہی گزری تھیں کہ یہ وہ مبارک وقت تھا جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونا تھا۔ بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی جب آپ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا، جب بھی آپ نماز فجر ادا فرماتے تو آپ اپنا رخ صحابہ کرام کی طرف کر کے بیٹھ جاتے اور ان پر متوجہ ہو جاتے۔ ناظرین گرامی، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ نے نماز فجر ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ نہ ہوئے بلکہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کو سمجھتے ہوئے چپکے سے وہاں سے اٹھ کر مسجد کے باہر تشریف لے آئے اور باہر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔
یہ وہ مبارک گھڑی تھی جب سیدۃ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ فاطمہ الزہرا کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا اور کہا کہ تم یہاں پر ہی ٹھہرو، اندر کسی کو مت آنے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور اپنے نواسے کو اٹھایا اور اپنی زبان مبارک سے ان کو گھٹی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی مبارک بات دینے لگے۔ پیارے دوستو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی مبارک بات وصول کر رہے تھے اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد سے اس طرح باہر تشریف لے کر جاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر دیکھنے کے بعد آپ کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے تشریف لے آئے۔ اس طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو دیکھا تو وہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر کھڑے ہیں، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، حضور پاک کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ حجرے میں تشریف لے گئے ہیں اور مجھے باہر سے آنے والوں کو روکنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق یہ سب سن کر بہت متعجب ہوئے، تو آپ باہر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تشریف لے آئے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہ آتے تو ان کی عادت تھی کہ وہ آپ کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈنے لگ جاتے۔ جب تک وہ آپ کو ڈھونڈ نہ لیتے انہیں سکون نہ ملتا۔ اس طرح تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے حضرت علی کے دروازے پر آن پہنچے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر تمام صحابہ کرام کا ہجوم لگ گیا۔ ناظرین گرامی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حجرے مبارک میں بلا لیا۔ جب تمام صحابہ کرام نے حجرے میں تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ کو ملائکہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب کوئی گروہ آتا تو وہ تعداد بتاتا تو اس بات پر میں انہیں شمار کر لیتا تھا۔ ناظرین گرامی، اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم بہت عقل مند ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا تھا۔ پیارے دوستو، فرشتوں کا اس طرح آنا اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین کوئی عام ہستی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہیں۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب کی جگہ حسین رکھا۔ حضرت امام حسین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سال پائے اور زندگی کے ان 5 سالوں میں حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان سے بہت کچھ سیکھا اور فیض یاب ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی شان میں فرمایا ہے کہ جس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت امام حسین اور حسن اس قدر حسین و جمیل تھے کہ جب آپ دونوں اکٹھے کھڑے ہوتے تو یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے ہماری تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمائے،
اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔